دوستو یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ جانتے ہیں کہ پورے رمضان گزر جانے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن مانا جاتا ہے۔ مگر اتر پردیش کے مراد آباد ضلع میں رہنے والے مسلمانوں کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ نہ جانے کیوں جب بھی یہ دن آتا ہے تو ان کے دماغ میں تو ایک الگ ہی دردناک اور خوفناک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ پوری طریقے سے کانپ جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنے آنسو بہانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آنسو بہائے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جب آج سے لگ بھگ 44-45 سال پہلے مراد آباد کے اندر وہ کانڈ ہوا تھا کہ جس کو اگر آزاد بھارت کے اتہاس کا سب سے دردناک اور خوفناک کانڈ کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ کتنا زیادہ بھیانک تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو تو سن 1913 میں ہونے والے اس جلیانوالہ باغ کانڈ سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے کہ جس میں انگریزوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بے قصور اور پیسفل بھارتیوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ مگر ہاں، یہاں پر فرق یہی ہے کہ اس جلیانوالہ باغ کانڈ میں ہندوستانیوں کو مارنے والے لوگ انگریز تھے، لیکن مراد آباد کے اس قتل عام میں کوئی اور نہیں بلکہ خود بھارتیہ تھے، اور وہ بھی وہ بھارت کی پولیس تھی کہ جس کے اوپر خود یہاں کے ناگرکوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر مراد آباد کا یہ عیدگاہ کانڈ ہے کیا؟ آخر آج سے 44 سال پہلے مراد آباد کی عیدگاہ میں ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ جس کے خوف کا بھوت مراد آباد کے مسلمانوں کے دماغ میں آج بھی موجود ہے؟ تو چلیے عیدگاہ، سور اور پھر پی ایس سی کی لگاتار چلنے والی گولیوں سے جڑی اس پوری ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ بات ہے 13 اگست سن 1980 کی صبح کی کہ جب لوگ بڑی ہی چہل پہل اور خوشی کے ساتھ اٹھے اس خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ جو لگاتار 30 روزے رکھنے کے بعد آتا ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں عید الفطر کی۔ یو پی کا مراد آباد ضلع اس دور میں بریلی رینج میں آیا کرتا تھا۔ یہاں پر جس عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی تھی اس میں ایک ساتھ لگ بھگ 50,000 لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج کی طرح اس دور میں ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز نہیں ادا کی جاتی تھی، بلکہ عام طور پر لوگ صرف اور صرف شہر کی عیدگاہ میں ہی نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے۔ اب جب ایک ہی جگہ پر نماز ادا کی جاتی تھی تو بھیڑ بھی زیادہ ہوتی تھی۔ لوگ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جتنا جلدی پہنچیں گے اتنا آگے اور اچھی طریقے سے جگہ مل سکے گی۔ لاسٹ میں پہنچیں گے تو جگہ بہت مشکل سے ملے گی یا پھر بہت پیچھے ملے گی۔ دیش دنیا کے باقی علاقوں کی طرح مراد آباد کے مسلمانوں کے گھروں پر بھی بڑی ہی خوشی کا ماحول تھا۔ لوگوں نے صبح اٹھتے ہی نئے نئے کپڑے پہنے اور پھر عیدگاہ کی طرف نکلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت میں 50,000 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر پانے والی اس عیدگاہ میں جس کو بھی جہاں پر جگہ مل رہی تھی ظاہر ہے وہ وہاں پر بیٹھ رہا تھا۔ ان ہزاروں لوگوں میں جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ظاہر ہے بچے بھی شامل تھے۔ ایگزیکٹ نماز ادا کی جاتی اس سے پہلے امام صاحب نے دستور کے مطابق کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز وغیرہ کا طریقہ سمجھانا شروع کیا، مگر امام صاحب ابھی نماز کا طریقہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اچانک سے شور مچا۔ یہ شور ایسا تھا کہ پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اور بھگدڑ کا ماحول کریٹ ہونے لگا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے عیدگاہ کی رائٹ سائڈ سے ایک سور انٹر ہو گیا۔ سور نے جیسے ہی اندر گھسنا شروع کیا ویسے ہی فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی طرح سے یہ ہم سے ٹچ نہ ہو جائے، ہمارے کپڑوں سے نہ لگ جائے، ورنہ ظاہر ہے ہماری نماز چلی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سور اتنا زیادہ اندر انٹر ہو چکا تھا کہ اب اس کا واپس جانا بہت مشکل تھا، یعنی اس جانور کی اب خود بھی مت کٹ چکی تھی کہ وہ کدھر کو جائے اور کس طرح سے واپس جائے۔ مگر جہاں سے وہ سور انٹر ہوا تھا وہیں پر ہی ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسی سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تم کو پتا ہے کہ اس کے یہاں آنے سے ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو تم نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا پھر اب اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر موجود ایک نمازی اور اس پولیس والے میں بحث بازی شروع ہوئی۔ یہ بحث بازی پہلے تو دونوں طرف سے گالی گلوچ میں بدلی اور اس کے بعد نوبت مار پیٹ تک آ گئی۔ سور کے اندر انٹر ہو جانے کی وجہ سے ماحول پہلے ہی کافی خراب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی نماز چھوڑ کر افراتفری کا شکار ہو گئے تھے۔ ایون ایک دو لائن کو چھوڑ دیا جائے تو پیچھے والے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نہ سور دیکھا تھا اور نہ ہی یہ پولیس وغیرہ کا ان کو جھگڑا نظر آ رہا تھا۔
ایسے ماحول میں پولیس کی طرف سے جب فائرنگ کی گئی تو بچی کچی کسر پوری ہو گئی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بھیڑ تھی، جس میں جوان بوڑھے بچے سب شامل تھے، اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ گولی کی آواز سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا بھی شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ باہر سے دوسرے گروپ کا حملہ ہو گیا ہے، تو کسی نے کچھ اور کہا۔ مگر ہاں، پھر اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اس میدان کے اندر جو کچھ بھی ہوا، اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد اس عیدگاہ کے میدان میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، سینکڑوں لوگ گھائل تھے کہ جو تڑپ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا تو کسی کا پیر، تو کسی کی باڈی پوری طریقے سے کچل چکی تھی۔ مرنے والے لوگوں میں جوان بوڑھے بچے سبھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے پولیس کی طرف سے کی گئی اندھادھند فائرنگ میں مارے گئے، جبکہ کچھ بچے یا اس طرح کے لوگ بھگدڑ میں پیروں کے تلے آنے کی وجہ سے مارے گئے، یا بزرگ وغیرہ دم گھٹنے کی وجہ سے بھی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس دن اس صرف آدھے گھنٹے کے اندر عیدگاہ کے میدان میں کتنے لوگوں کی جان گئی تھی، اس کے الگ الگ ریکارڈز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کے عام لوگوں کے مطابق 400 سے 500 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، جبکہ ٹائمز آف انڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرنے والے لوگوں کا آنکڑا 284 کے قریب تھا۔ مگر یہاں پر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ تو صرف ابھی اسٹارٹنگ تھی، کیونکہ عیدگاہ میں جو کچھ بھی ہوا، یہ جس طرح کی بھگدڑ مچی اور جس طرح سے ہر طرف خون نظر آ رہا تھا، تو بچے ہوئے جو ہزاروں لوگ جب اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے، جیسے تیسے کسی کی ٹوپی کہیں تھی، کسی کے کپڑے کہیں سڑک پر پڑے تھے، تو ظاہر ہے اس سے ایک الگ طرح کا ہی ماحول کریٹ ہوا۔ تو اب کیونکہ یہ عید کی نماز تھی تو اس میں بہت دور دور سے ہر علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب یہ سارے ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ رہے تھے تو غصے کا ماحول وہاں پر بھی پیدا ہو جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پورا کانفلکٹ تھا، یہ جو پورا معاملہ تھا، یہ پولیس ورسز مسلم کا تھا، لیکن اس کو جان بوجھ کر مسلم ورسز ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک کے بعد ایک الگ الگ علاقوں میں دنگے شروع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالات جب زیادہ بگڑے تو بات لکھنؤ تک پہنچی، اور اس دور میں اتر پردیش میں گورنمنٹ ہوا کرتی تھی کانگریس کی۔ وی پی سنگھ جو تھے وہ مکھ منتری تھے۔ انہوں نے جب حالات زیادہ بگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ پورا معاملہ پردھان منتری اندرا گاندھی تک پہنچایا۔ دراصل دوستو، اس پورے معاملے میں زیادہ تر جرنلسٹ کی طرف سے پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں ان کے مطابق پولیس کا رویہ جس طریقے کا ہونا چاہیے تھا، ایک انصاف پسند اور صاف ستھرا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کئی بار اس کے بالکل اپوزٹ نظر آیا۔ پولیس چاہتی تو یہ دنگے فساد وغیرہ میں مرنے والے 500 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ فی الحال اس کے بعد مراد آباد شہر کے اندر اگلے 3 مہینے کے لیے دن اور رات کا کمپلیٹ کرفیو لگایا گیا، جس نے ظاہر ہے بنا کسی جاتی اور دھرم کے بھید بھاؤ کے مراد آباد کے ہر انسان کو بری طریقے سے افیکٹ کیا۔ 3 مہینے کے بعد دن کا کرفیو تو کھول دیا گیا تھا، مگر رات کا پھر بھی اگلے کچھ مہینوں تک چلتا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عیدگاہ کے اس میٹر کے بعد ظاہر ہے اس کی آگ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئی تھی، اور ہر جگہ پر لمبے وقت تک دنگے فساد وقت وقت پر ہوتے رہے تھے، جس میں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ باقی بھی دوسرے دھرموں اور جاتیوں کے لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ ایون صرف مراد آباد کے علاقے میں ہی نہیں بلکہ عیدگاہ کے اس معاملے کی آگ تو علی گڑھ تک بھی پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر بھی بعد میں کافی نقصان پہنچانے والے دنگے فساد ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر مراد آباد کے اس پورے کانڈ کے معاملے میں جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں آج تک کسی کو انصاف ہی نہیں ملا ہے۔ آلریڈی 40 سے 45 سال گزر چکے ہیں، لیکن مراد آباد کے لوگوں کو ابھی بھی انصاف کا انتظار ہے۔ وقت وقت پر کبھی تو کسی نے اس پورے کانڈ کا ذمہ دار نیتاؤں کو ٹھہرایا، تو کبھی کسی نے پولیس کو، تو کبھی کسی نے ادھیکاری کو، لیکن ہاں گرفتار کوئی نہیں ہوا، اور جب گرفتار نہیں ہوا تو ظاہر ہے انصاف بھی نہیں ملا۔ ایون آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب شروعاتی دور میں مراد آباد کے مسلمانوں کی طرف سے کچھ زیادہ ہی پریشر ڈالا گیا تھا تو جانچ پڑتال شروع بھی ہو گئی تھی۔ الہ آباد کے ایک جج تھے MP سکسینہ، ان کی نگرانی میں بڑی ہی گہرائی کے ساتھ جانچ پڑتال ہوئی بھی۔ انہوں نے پوری جانچ پڑتال کے بعد اپنی یہ رپورٹ گورنمنٹ کو بھیجی بھی، لیکن کانگریس کی گورنمنٹ نے اگلے 17 سالوں تک اس رپورٹ پر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا۔ ہر طرح سے اس معاملے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی۔ ایون آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس معاملے میں تو کوئی مقدمہ درج ہی نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی کوئی FIR وغیرہ کی گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہیں۔
فی الحال قصوروار کون کون ہے اور پیچھے کی سچائی کیا ہے یہ تو اپنے آپ میں آج بھی ایک پہلی ہے، مگر ہاں مراد آباد کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنگے میں اپنوں کو کھویا یا اپنا سب کچھ کھو دیا، وہ آج بھی انصاف کا انتظار ضرور کر رہے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔